الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میم ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے ایک بہترین سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم مختلف عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس سلسلے کا نام صراط مستقیم ہے اور اس میں مختلف پہلوؤں پر جو اصلاح معاشرہ اور اصلاح امت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آج اس سلسلے میں سب سے پہلا عنوان خوف خدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ منقول ہے کہ ایک نیک شخص، اس کے گھر کی دیوار گر گئی اور یہ مزدور کی تلاش میں بازار کی طرف چلا۔ چوراہے پر کہ جہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ مزدور بیٹھے ہیں، مگر ایک نوجوان ان مزدوروں سے کی صف سے الگ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور ایک ہاتھ میں مزدور، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور ایک ہاتھ میں اوزار تھے۔ یہ نیک شخص اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ضرور، جی ہاں۔ تو یہ نیک شخص کہنے لگا کہ گارے کا کام ہے، دیوار کی مرمت کرنی ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے مزدوری اجرت پوری دی جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری صحت اور میری طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو مجھے نماز کی اجازت ہو۔ چنانچہ اس نیک شخص نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس کی شرطیں بہت اچھی ہیں، اس نے حامی بھر لی۔ چنانچہ یہ نیک شخص اس نوجوان مزدور کو اپنے گھر لایا اور دیوار کی مرمت کا کام سمجھایا اور پھر اپنے ضروری کام سے چلا گیا۔ جب شام کو یہ نیک شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نوجوان نے دوسرے مزدوروں سے زیادہ کام کیا، بلکہ دگنا کام کیا۔ یہ بڑا متاثر ہوا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے اس نوجوان کو مزدوری دی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن جب یہ نیک شخص اس نوجوان مزدور کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں آیا۔ تو دوسرے مزدوروں سے معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے اور باقی دن نہیں آتا۔ تو یہ نیک شخص اس نوجوان کے اس عمل سے بڑا متاثر ہوا اور پھر مزدوروں سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ چنانچہ معلومات کے بعد یہ اس کے گھر گیا۔ جب یہ اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے اور بخار کی شدت بھی ہے۔
تیز بخار ہے۔ چنانچہ اس نیک شخص نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم اکیلے ہو، تنہا ہو، اجنبی ہو اور بخار کی شدت بھی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نوجوان نے انکار کیا۔ اس نیک شخص نے اصرار کیا۔ بالآخر وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ میں تم سے کچھ نہ لوں گا۔ یہ نیک شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ نہ لینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر تو چلو۔ پھر یہ نیک شخص اس نوجوان کو اپنے گھر لے آیا۔ 3 دن تک یہ نوجوان اس نیک شخص کے گھر میں رہا۔ چوتھے دن جب بخار کی شدت بڑھی تو اس نوجوان نے اس نیک شخص سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، میری کچھ وصیتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان پر عمل کرنا۔ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ تمہاری کیا وصیت ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے گلے میں رسی ڈال کر اپنے گھر کے گرد گھمانا اور چاروں طرف اپنے گھر کے گھمانے کے بعد لوگوں سے کہنا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، اور پھر مجھے میرے اسی لباس میں مجھے کفن دینا اور میری تدفین کر دینا۔ اور یہ قرآن پاک اور یہ انگوٹھی ہے، یہ بادشاہ خلیفہ وقت ہارون رشید کے پاس لے جانا اور اسے دے دینا۔ اس کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ یہ نیک شخص بڑا غمگین ہوا، رونے لگا، اور کچھ دیر رونے کے بعد پھر اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے اس نے ایک رسی اٹھائی، اور رسی لینے کے بعد ابھی اس کے گردن میں ڈالنے ہی کا ارادہ کیا تھا، ابھی قصد ہی کیا تھا کہ اس کی گردن میں رسی ڈالوں کہ گھر کے کونے سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالو، کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ نیک شخص رک گیا، اور اس کے بعد پھر اس نوجوان کو غسل اور کفن دے کر اس کی تدفین کر دی، اور اس کی وصیت کے مطابق وہ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ وقت ہارون رشید کے دربار کی طرف چل دیا۔ جب ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تو درباریوں نے، جو باہر درباری موجود ہوتے ہیں، تو دربان نے اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ بالآخر اس نیک شخص نے ایک پرچی پر یہ پیغام دیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب بادشاہ نے اس کی یہ پرچی پڑھی تو اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب یہ نیک شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو قرآن پاک اور انگوٹھی بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ بادشاہ قرآن پاک اور انگوٹھی دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک گارا بنانے والے نوجوان نے دی ہے، اور اس نے آپ کے لیے وصیت کی ہے۔
تو بادشاہ کہنے لگا اس نے کیا کہا؟ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ وہ نوجوان گارا بنانے والا اس نے آپ کے لیے وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو اور غفلت سے اور نشے سے باز آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بادشاہ اس نیک شخص کی یہ بات سن کر غمگین ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ نوجوان گارا بنانے والا، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور گریبان چاک کیے اور زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ نیک شخص بڑا حیران ہوا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ ایسا کیوں۔ بادشاہ ایک مزدور کے لیے بادشاہ نے گویا غمگین ہوا اور یہاں تک کہ غش کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب بادشاہ ہوش میں آیا، اسے افاقہ ہوا، تو بادشاہ نے اس نیک شخص سے کہا کہ کیا تم مجھے اس کی قبر پر لے جا سکتے ہو؟ وہ نوجوان اب کہاں ہے؟ تو نیک شخص نے کہا کہ اس نوجوان کا تو انتقال ہو گیا اور اس نے آپ کے لیے یہ وصیت کی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم مجھے اس کی قبر پر لے جا سکتے ہو؟ تو اس نیک شخص نے کہا ضرور۔ چنانچہ رات کے وقت بادشاہ اس نیک شخص کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیا۔ جب یہ دونوں قبرستان پہنچے تو تلاش کے بعد اس نیک شخص نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہ قبر ہے اس نوجوان کی ہے کہ جو گارا بنانے والا تھا۔ بادشاہ اس کی قبر پر گیا اور اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور روتے روتے اس نیک شخص سے کہنے لگا جانتے ہو یہ نوجوان کون تھا؟ تو وہ نیک شخص کہنے لگا کہ عالی جاں میں نہیں جانتا کہ یہ نوجوان کون تھا۔ خلیفہ کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا اور میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک مرتبہ محل میں رقص و سرور کی محفل جاری تھی کہ مکتب سے ایک بچے کی تلاوت کی آواز آئی اور بچے نے یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے جھک جائے۔ یہ سن کر میرے اس نوجوان بیٹے نے کہا کیوں نہیں، اور پھر اس رقص و سرور کی محفل کو چھوڑ کر یہ محل سے چلا گیا اور پھر اس کا پتہ نہ چلا، اور آج اس کے انتقال کی خبر تم سے معلوم ہوئی۔ عزیزان محترم، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو۔ یقیناً خوف خدا یہ وہ صفت ہے کہ جس کے سبب ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ صرف خوف خدا ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اجاگر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جا بجا اپنا خوف ہمیں دلاتے ہوئے کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں اجاگر کرنا چاہیے۔ یقیناً خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ پاک انہیں ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، اور ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی 3 قسمیں ہیں۔ آج میں اور آپ اپنا خوف خدا چیک کریں کہ ہمارے دل میں کتنا خوف خدا ہے اور کیسا خوف خدا ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی 3 قسمیں ہیں، ایک کمزور، ایک معتدل یعنی درمیانی، اور ایک قوی یعنی اسٹرانگ۔ فرماتے ہیں کہ کمزور خوف خدا یہ ہے کہ بندہ جب جہنم کی بات سنتا ہے، جہنم کا تذکرہ سنتا ہے تو اسے خوف تو آتا ہے، مگر اس خوف کے سبب وہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو وقتی طور پر خوف خدا تو رکھتے ہیں، جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وقتی طور پر ایک خوف محسوس ہوتا ہے، وقتی طور پر ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، مگر اس کے بعد پھر وہی بے خوفی، پھر وہی گناہ کی کثرت، پھر وہی گناہ والے معاملات، وہی سود، وہی جھوٹ، وہی نافرمانی والے کام۔ المختصر کہ یہ خوف خدا کے وقتی طور پر تو آتا ہے، مگر اس کے سبب گناہ سے نہیں بچ پاتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ خوف خدا کمزور ہے، کہ ایسا خوف خدا یہ کمزور لوگوں کا معاملہ ہے، اور فرمایا متوسط درمیانے لوگوں کا خوف خدا، فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں، کہ جب وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہوں اور انہیں جب ذہن میں یہ بات آئے اور ان کی سوچ جب اس طرف جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی طرف، تو انہیں خوف آئے اور اس خوف خدا کے سبب وہ گناہ سے باز آ جائے، اور خوف خدا کے سبب وہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ معتدل درمیانہ خوف خدا ہے، اور قوی خوف خدا یہ ہے کہ بندہ اس قدر اپنے اوپر خوف رکھے کہ گویا وہ اپنی مغفرت سے ہی نا امید ہو جائے، اپنی بخشش سے ہی نا امید ہو جائے۔ اور فرمایا ایسا خوف خدا ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، کہ ایسا خوف خدا نہ ہو کہ بندہ گویا اپنی بخشش سے، اپنی مغفرت سے ہی نا امید ہو جائے، بلکہ کامیاب وہ ہیں کہ جو درمیانہ خوف خدا رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہو کہ جس کے سبب گناہ سے بندہ باز آ جائے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایسا خوف خدا بھی نہ ہو کہ جس کے سبب
وہ اپنی مغفرت سے ہی نا امید ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کہ وہ میری مغفرت کرے گا ہی نہیں، یا میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں بخشا ہی نہ جاؤں گا، تو ایسا خوف خدا ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درمیانہ خوف خدا رکھے، کہ نہ کبھی ایسا کبھی ہو کہ اپنی مغفرت سے بندہ نا امید ہو جائے، اور نہ ایسا کمزور ہو کہ گویا خوف خدا وقتی طور پر آئے مگر اس کے سبب گناہوں سے نہ بچا جائے۔ تو اے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی گناہ، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر رب تبارک و تعالی بھولنے سے پاک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، کہ نیکی پرانی نہ ہوگی، وذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا۔ آج میں اور آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر رب تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ دینے والا اسے موت نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا، بدلہ دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، اور اسے موت نہیں ہے۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، عمل کر جو تو چاہتا ہے، عمل کر کما تدین تدان، جیسا عمل کرے گا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آج اگر ہم اچھا عمل کریں گے ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل کریں گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی وہ بھلائی دکھائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو قیامت کے دن وہ برائی اس کو دکھائی جائے گی۔ تو لہذا ہمیں ہر چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خوف خدا یہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اور ایسے بے باک بھی نہ ہو کہ جیسے بعض معاذ اللہ وہ بے باک ہو جاتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، ستار بھی ہے۔ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ستار ہے، وہاں وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ تو ہمیں خوف و رجا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اس سے امید بھی ہو، اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ خوف و رجا کے درمیان میں رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگوں کی بخشش کر دی گئی مگر ایک شخص کو نہ بخشا گیا، تو فرماتے مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ نہ بخش جانے والا میں نہ ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے سوائے ایک کے، سارے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ جنت میں جانے سے رہ جانے والا میں نہ ہوں۔ اور فرماتے ہیں
کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ جنت میں داخل ہوگا تو میں امید رکھوں گا کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں اجاگر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خوف کے ساتھ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔